اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان جو مقدمہ صحیح مسلم میں موجود ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کفا بالمرء کذبا ان یحدث بکل ما سمع۔ کسی بھی شخص کے جھوٹا ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ وہ جو بات سنے اسے تحقیق کیے بغیر آگے بیان کر دے۔ اور آج کل آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ سوشل میڈیا کا دور ہے، کوئی بھی واٹس ایپ پہ اسٹیٹس لگائے یا انسٹاگرام پر یا ٹویٹر پہ کچھ لکھے یا یوٹیوب پہ کوئی ویڈیو اپلوڈ کرے تو جو اگلا شخص ہوتا ہے وہ بغیر تحقیق کیے آگے بیان کر دیتا ہے۔ تو اس کو چاہیے کہ یہ حدیث اپنے سامنے رکھے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے واضح الفاظ میں فرمایا کفا بالمرء کذبا، اس شخص کے جھوٹا ہونے کے لیے یہی کافی ہے ان یحدث بکل ما سمع، کہ وہ جو بات بھی سنے اسے تحقیق کیے بغیر آگے بیان کر دے۔ ہمیں چاہیے کہ قرآن و حدیث میں تو بہت زیادہ احتیاط کریں، کیونکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے، بخاری و مسلم کی متفق حدیث ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، جس نے جان بوجھ کر مجھ پر جھوٹ گھڑا اسے چاہیے کہ وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ ابھی آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ ماشاءاللہ رمضان شریف کی آمد ہے، تو اس کے حوالے سے بھی ایک جو موضوع یعنی من گھڑت حدیث، یعنی وہ حدیث جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان نہیں ہے اور حضور کی طرف منسوب کر دیا گیا ہے، اس میں سے ایک یہ بھی ہے کہ کسی نے رمضان شریف کی آمد کی بشارت سب سے پہلے جس کو دی تو اس کے اوپر جنت واجب ہو جائے گی۔ یعنی اگر کسی نے کسی کو یہ پیغام دیا کہ رمضان شریف جو ہے وہ اس تاریخ کو یعنی 15 تاریخ کو یا 16 تاریخ کو پہلا روزہ ہے تو اس کے اوپر جنت واجب ہو جائے گی۔ تو اس طریقے سے کوئی حدیث بھی موجود نہیں ہے، کسی بھی حدیث کی کتاب میں یہ موجود نہیں ہے، یہ موضوع ہے، یعنی من گھڑت ہے، اس کو کسی نے اپنی طرف سے جو ہے وہ لکھا اور حضور کی طرف منسوب کر دیا۔ تو ہمیں چاہیے کہ ان دونوں چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے کفا بالمرء کذبا یحدث بکل ما سمع، کہ اس شخص کے جھوٹا ہونے کے لیے یہی بات کافی ہے۔ تو ہمیں چاہیے سوشل میڈیا ہو یا اگر ہم ممبروں پہ بیٹھ کے واعظ ہیں، ممبروں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، بیان کر رہے ہیں، تو ہمیں چاہیے کہ اگر جو ہم حدیث بیان کر رہے ہیں، قرآن پاک بیان کر رہے ہیں تو ان میں زیادہ سے زیادہ احتیاط برتیں، کیونکہ آگے جو ہے آپ کے اتنی بڑی عوام بیٹھی ہوئی ہے، وہ آپ سے سنے گی، پھر جو ہے وہ آگے جا کے بیان کرے گی۔ اگر آپ کی ایک غلطی سے اتنا بڑا طبقہ جو ہے وہ خراب ہو رہا ہے تو آپ کو سوچنا چاہیے کہ مجھے کتنی تحقیق کی ضرورت ہے، کتنا مطالعہ کرنے کی ضرورت ہے۔ اور بہت سی ایسی حدیثیں ہیں کہ میں نے ممبروں پہ بیٹھے ہوئے جو واعظین ہوتے ہیں ان کو کہا کہ حضرت یہ آپ موضوع حدیث بیان کر رہے تو انہوں نے قبول نہیں کیا کہ بھائی نہیں، ہم نے تو اس کتاب میں پڑھا ہے، اس کتاب میں پڑھا ہے۔ اور اگر ان سے کتاب کا نام پوچھا جائے کہ حضرت آپ نے کون سی کتاب کا مطالعہ کیا ہے اس کے لیے، تو آپ اگر اس کتاب کا نام سنیں گے تو حیرت ہوگی کہ ہم نے جو کتاب کا مطالعہ کیا وہ 12 ماہ کی تقریر ہے یا بیانات کا گلدستہ، اس طریقے سے نام آپ کو ملیں گے۔ تو ان میں ایسے ہی موضوع حدیثیں بھری ہوئی ہیں۔ تو میں عرض کرتا چلوں کہ اگر واعظین ممبروں پہ بیٹھ کر بیان کر رہے ہیں تو انہیں چاہیے کہ وہ اگر عالم دین نہیں ہے تو کسی عالم دین کو پہلے اپنا بیان چیک کروائیں کہ حضرت یہ میں آیت پڑھ رہا ہوں اور اس سے یہ مسئلہ جو ہے وہ استدلال کر رہا ہوں، یہ حدیث پڑھ رہا ہوں، کیا یہ حدیث صحیح ہے، ضعیف ہے، موضوع ہے، کس درجے کی ہے، یہ میں بیٹھ کے ممبر پہ بیان کر سکتا ہوں یا نہیں کر سکتا ہوں۔ تو اس کے حوالے سے کوئی عالم دین ہی آپ کو بتائے گا۔ تو ان دونوں حدیثوں کو سامنے رکھتے ہوئے، اور دونوں مسلم شریف میں موجود ہے، ایک حدیث یہ کہ کفا بالمرء کذبا ان یحدث بکل ما سمع، دوسری من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار۔ ان دونوں حدیثوں کو چاہیے ہم سامنے رکھیں، اس کے بعد ہی کوئی چیز آگے بیان کریں، تو انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا اگر ہم ان دو حدیثوں کو اپنے سامنے رکھیں گے۔ اور میں عرض کرتا چلوں کہ ہر چیز میں تو احتیاط ضروری ہے، لیکن قرآن و حدیث میں بہت ہی زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں تحقیق کر کے بات کو آگے بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔